السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک انتہائی تاریخی سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ انسان کی فطرت کے کتنے عین مطابق ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور پسند آئے تو اسے آگے شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو آتے ہیں اصل واقعے کی طرف۔ اس واقعے کو علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم کی 12ویں جلد میں تحریر کیا ہے۔ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم یہ علامہ ابن جوزی کی 18 جلدوں پر مشتمل انتہائی مبسوط اور ضخیم ترین کتاب ہے اور بہترین تاریخی کتاب ہے۔ اس واقعے کو مجھے حضرت مولانا ابراہیم صاحب جاہور کر دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ضلع شولاپور و جنرل سیکریٹری دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مہاراشٹرا نے واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کیا ہے۔ مجھے یہ واقعہ بہت اچھا لگا اور جی چاہا کہ آپ کے سامنے بھی اس کو ذکر کیا جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر حیا اور غیرت کو رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر حیا کا عنصر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں شامل کیا ہے، جبکہ غیرت کا عنصر مرد کی فطرت میں شامل ہے۔ حیا ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے عورت اپنی عزت، آبرو اور عصمت کی حفاظت کر سکتی ہے، جبکہ غیرت ایک ایسا عنصر ہے جس کے ہوتے ہوئے ایک شخص، ایک مرد اپنی عورت کی عزت، عصمت اور آبرو کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور ہر طرح کے نقصانات سے اس کو بچا سکتا ہے۔ حیا اور غیرت یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو یہ نعمتیں دھیرے دھیرے انسان کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کو بے غیرت یا بے حیا بننے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا ہی کا عنصر باقی نہ رہے تو پھر تم جو چاہے کر لو، کیونکہ حیا ہے ہی نہیں، غیرت ہے ہی نہیں۔ تو یہ دو چیزیں، دو نعمتیں ایسی ہے کہ اس کے رہتے ہوئے انسانی معاشرے پر، نہ صرف انسان کی گھریلو زندگی پر بلکہ انسانی معاشرے پر بھی اس کے مثبت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال واقعہ جو مجھے آپ کو ذکر کرنا ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک باحیا، مکمل پردے میں ملبوس، نقاب پوش خاتون ایک قاضی کی عدالت میں آتی ہے، ایک جج کی عدالت میں پہنچتی ہے، اور آ کر قاضی صاحب سے، جج سے یہ شکایت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے کہ قاضی صاحب، میرے شوہر نے میرے مہر کی رقم 500 دینار مجھے اب تک ادا نہیں کی ہے، اور وہ رقم ابھی تک قرض ہے۔ یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں یہ نقاب پوش اور مکمل پردے میں ملبوس خاتون رکھتی ہے۔ قاضی صاحب شوہر کو طلب فرماتے ہیں۔ شوہر جب حاضر ہو جاتا ہے تو قاضی صاحب اس کے سامنے اس شوہر کی بیوی کا یہ مقدمہ رکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے کہ آپ نے اب تک اس کی مہر کی رقم 500 دینار جو قرض تھی ادا نہیں کی ہے، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ شوہر نے قاضی صاحب کے سامنے بھی صراحتاً اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ میرے ذمے میری بیوی کے مہر کی کوئی رقم باقی نہیں ہے، میں اس کو ادا کر چکا ہوں۔ بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ رقم ابھی تک قرض ہے، شوہر نے ادا نہیں کیا ہے۔ شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ادا کر چکا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں اب ایک ہی راستہ بچ سکتا ہے کہ جس نے مقدمہ دائر کیا ہے وہ گواہوں کو پیش کریں۔ چنانچہ قاضی صاحب اس عورت سے کہتے ہیں کہ بھائی، آپ گواہ پیش کریں جو یہ ثابت کرے یا یہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ کے شوہر نے مہر کی رقم
نقد نہیں بلکہ قرض میں رکھی تھی، اور وہ اس کی گواہی دے دے۔ اس عورت نے چند لوگوں کے نام دیے کہ یہ میرے نکاح کے وقت گواہ تھے، آپ ان کو بلا لیجئے اور ان سے دریافت کیجئے، وہ ابھی حیات ہے، زندہ ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو طلب کیا گیا، وہ لوگ قاضی صاحب کے سامنے پہنچے۔ قاضی صاحب نے ان کے سامنے پورا ماجرا رکھا کہ یہ باپردہ خاتون یہ کہتی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کا قرض 500 دینار جو اب تک قرض ہی ہے ادا نہیں کیا ہے۔ شوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادا کر چکے ہیں، نقد ادا کر چکے ہیں پہلے ہی دن۔ تو یہ گواہان جو پہنچتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم گواہی تو دیں گے لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ خاتون کون ہے۔ جب تک ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے ہم گواہی کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ وہی خاتون ہے جو اپنے نکاح کی بات کر رہی ہے؟ اگر ہم چہرہ دیکھ لیں اور ہمیں اطمینان ہو جائے تو ہم اس کی گواہی دے دیں گے۔ اور اس طرح کا مطالبہ کرنا گواہی کے لیے شرعاً جائز بھی ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی غلط گواہی نہ دینی پڑ جائے۔ قاضی صاحب بھی اس بات کو جو بالکل معقول تھی تسلیم کر لیتے ہیں۔ قبل اس کے کہ قاضی صاحب کوئی حکم سناتے کہ اس عورت سے کہتے کہ بھائی آپ ان کی گواہی کے لیے اپنا چہرہ پہلے ان کو دکھا دیں، پھر یہ آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ قبل اس کے کہ قاضی صاحب یہ کہتے، شوہر دفعتاً یہ کہہ اٹھتا ہے کہ مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں ہے کہ میری بیوی کا چہرہ کوئی غیر محرم شخص دیکھے۔ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ قرض، یہ مہر کی رقم 500 دینار میں نے ادا نہیں کیا ہے، وہ مجھ پر قرض ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ جو ہے ان گواہان کے سامنے میری بیوی کے چہرے کو بے نقاب نہ کریں۔ سب حیرت میں پڑ گئے۔ اب قاضی صاحب کا کام یہ تھا کہ وہ فیصلہ کرتے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ جو ہے 500 دینار جو مہر کی قرض رقم ہے وہ بیوی کو ادا کر دے۔ قاضی صاحب کے اس فیصلہ سنانے سے پہلے بیوی ادھر سے کہہ اٹھتی ہے کہ محترم قاضی صاحب، اگر میرے شوہر کے اندر اتنی غیرت ہے اور میری عزت کا، میری عفت کا، میری آبرو کا انہیں اتنا خیال ہے کہ وہ مجھے بے نقاب اور بغیر نقاب کے کسی اور کے سامنے میرا چہرہ ظاہر ہونے کو بھی گوارا نہیں کر سکتے ہیں، تو بھلا میں بھی اپنے شوہر سے اس مہر کی رقم کا اس طریقے سے کیسے مطالبہ کر سکتی ہوں؟ آج میں سچے دل سے جو ہے مہر کی رقم انہیں معاف کرتی ہوں۔ دیکھا آپ نے کہ حیا اور غیرت جب دونوں زندہ ہو تو کس طریقے سے معاشرے کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک وہ گھرانہ جو ایک معمولی سی مسئلے کو لے کر عدالت میں پہنچ گیا تھا، حیا اور غیرت کے زندہ ہوتے ہوئے عدالت سے واپس آ کر جو ہے خوشحال طریقے سے زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔